بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کی زندگی مجبوریوں سے شروع ہو کر مجبوریوں پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ہم انسان اکثر اپنے حالات سے اتنے تنگ ہو کے ایسے کام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جن کے متعلق کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ آج میں آپ کو اپنی زندگی کی بہت ہی عجیب و غریب داستان سنانے جا رہی ہوں۔ میرا نام کلثوم ہے، میں سندھ کی رہنے والی ہوں۔ میرا باپ اپنے علاقے کا بہت ہی بڑا جاگیردار تھا۔ اس کے نام کا سکہ چلتا تھا۔ میں 5 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، اس لیے مجھے انہوں نے مہارانی کی طرح پالا تھا۔ زندگی بہت حسین تھی، مجھے کہاں علم تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ حالات پلٹا کھا جائیں گے اور میں عرش سے فرش پر جا گروں گی۔ یہ گرمیوں کی بات تھی، میرے سب سے بڑے بھائی کی شادیاں عروج پر تھیں اور سب سے زیادہ خوش تو میں ہی تھی، کیونکہ مجھے اپنے گھر میں ہلا کلا کرنے کا بہت ارمان تھا۔ چونکہ میں گھر بھر کی لاڈلی بیٹی تھی، اس لیے کسی نے مجھے منع بھی نہیں کیا۔ میں پورے 14-15 دن پہلے ہی ڈھولکی شروع کر دی تھی۔ میں تتلیوں کی مانند یہاں وہاں اڑتی پھرتی تھی۔ شادی سے 1 ہفتہ قبل میری بھابھی کے گھر والے ہمارے گھر آئے تھے اور بھابھی کے جہیز کا سامان چھوڑنے کے لیے آئے تھے۔ مہمانوں میں بھابھی کے 2 بھائی تھے اور دیگر بھی چند لڑکے تھے۔ میں نے ان کی طرف نہیں گئی تھی کیونکہ لڑکوں میں میرا کیا کام تھا، مگر مجھے کہاں علم تھا کہ پھر بھی کسی کی نظر مجھ پر پڑ جائے گی اور میری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ میں تو اپنی ہی موج مستی میں تھی۔ مہمانوں کے چلے جانے کے بعد میں بھابھی کا جہیز کا سامان دیکھنے آئی۔ ایک سے بڑھ کر ایک چیز تھی۔ امی بہت خوش تھیں، کہنے لگی یوں تو ہمیں جہیز کی کوئی ضرورت نہیں تھی اور نہ ہی ہماری حویلی میں اس سامان کی گنجائش تھی، مگر سعدیہ کے گھر والوں نے اتنا جہیز دے کے ہمارا نام اونچا کر دیا ہے۔ میں امی کی بات سن کر دنگ رہ گئی۔ ہم جیسے لوگ نہ جانے کیوں ان افسردہ روایات کو فروغ دے کر یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہماری شان و شوکت میں اضافہ ہوگا، ہماری عزت بڑھ جائے گی، جبکہ عزت دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ اللہ کے پاس ہر چیز کے بہت سارے خزانے موجود ہیں، اس کے پاس عزت کے بھی خزانے موجود ہیں، تو پھر ہمیں سب کچھ اللہ سے ہی مانگنا چاہیے۔ دنیا والوں کی دی ہوئی عزت بھی بھلا کوئی عزت ہوتی ہے؟ یہ باتیں میرے دل میں ہی رہ گئی۔ میں امی سے کہہ نہ سکی کیونکہ پھر وہ ناراض ہو جایا کرتی تھیں اور کہتی تھی کہ کلثوم تم اپنی تعلیم کا روپ مجھ پر مت جھاڑا کرو۔ خیر، میں نے اپنے بھائی کی شادیوں کی تیاری بہت زیادہ ہی کر لی تھی۔ میرے پاس ایک سے بڑھ کر ایک چیز موجود تھی، اس لیے آخری دنوں میں خود کو کافی ریلیکس محسوس کر رہی تھی۔ میری دوڑیں لگ جانا تھیں۔ آج رات بھی ڈھولکی کی رسم ختم کر کے میں اپنے کمرے میں سونے کے لیے آ گئی اور آتے ہی میں گہری نیند میں چلی گئی۔ مجھے پرسکون نیند آ رہی تھی جب مجھے محسوس ہوا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ایک احساس ہوتا ہے جو انسان کو گہری نیند سے بھی بیدار کر دیتا ہے۔ میں ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ میرا کمرہ مکمل تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، مگر کھڑکی سے آنے والی روشنی کی وجہ سے میں یہ دیکھ سکتی تھی کہ میرے کمرے میں ایک سایہ سا موجود تھا۔ میں شروع سے ہی ذرا ڈرپوک قسم کی لڑکی تھی۔ میں نے ایک دم سے چیخنا شروع کر دیا، ساتھ ہی ساتھ میں کلمے کا ورد بھی کرتی جا رہی تھی۔ اتنی دیر میں مجھے باہر سے آوازیں آنے لگی۔ مجھے حوصلہ ہوا ابھی سب میرے پاس موجود ہوں گے۔ یہ بھی خیال تھا کہ یہ بھوت بھاگ جائے گا، مگر وہ نہیں بھاگا۔ تبھی میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور پھر کسی نے سوئچ بورڈ پر ہاتھ رکھ کر کمرے کی روشنیاں جلا دیں۔ وہ جو سایہ اب مرد بن چکا تھا۔ سب ہکا بکا سے کھڑے تھے۔ میں بھاگ کر ابو کے گلے لگ گئی تھی۔ میں بولی، ابو مجھے بچا لیں، یہ کون ہے؟ ابو کے ماتھے کی رگیں ابھر گئیں، کہنے لگے کہ کون ہو تم؟ وہ لڑکا بولا، انکل جی آپ نے مجھے پہچانا؟ اس دن میں سعدیہ کا جہیز دینے آیا تھا، میں اس کا کزن ہوں۔ میں اس دن گھر واپس جانے لگا تو کلثوم نے میری طرف ایک رکا اچھال دیا تھا۔ میں گھر جا کر کھولا وہ رکا تو اس پہ نمبر لکھا تھا اور وہ یہ بھی لکھا تھا کہ مجھے فون ضرور کرنا۔ میں نے فون کیا تو کلثوم کہنے لگی، عادل میں نے تمہیں پہلی نظر میں دیکھتے ہی پسند کر لیا تھا، تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو، اس لیے میں تم سے دوستی کرنا چاہتی ہوں۔ انکل جی آپ تو جانتے ہیں کہ جب لڑکی خود ہی فری ہونے کی کوشش کرے تو لڑکے کہاں پیچھے ہٹتے ہیں۔ میں نے دوستی کی آفر قبول کر لی۔ پھر کلثوم مجھے بلانے لگی۔ میں پہلے ہی 3 بار آ چکا ہوں، آج آیا تو کلثوم نے انوکھی شرط رکھ دی تھی کہ تم اسی وقت میرے ابو کے پاس جا کے میرا رشتہ مانگو۔ میں نے بولا کہ یہ ناممکن ہے، مجھے اپنی زندگی بہت عزیز ہے، میں ایسا کچھ نہیں کروں گا، بلکہ کل اپنے والدین کو بھیج دوں گا اور رشتہ مانگ لوں گا۔ اس بات پر کلثوم نے منہ بنا لیا اور بولی، میں تمہیں اس انکار کی سزا ضرور دوں گی۔ اور پھر وہ چیخنے چلانے لگی۔ میرے پاس بھاگنے کا اچھا موقع تھا، مگر مجھے اس چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی کیونکہ اب تو ہم آپس میں رشتہ دار بن چکے ہیں۔ میں کل اپنے والدین کو لے کر گھر آؤں گا آپ لوگوں کے اور کلثوم کا رشتہ مانگ لوں گا۔ اتنا کہہ کر عادل نامی وہ لڑکا آگے بڑھنے لگا تو میرے بڑے بھائی رمیز نے اسے گریبان سے پکڑ کر روک لیا اور اس کی ناک پر اس قدر زوردار مکہ مارا کہ اس میں سے خون نکلنے لگا۔ میں بولی، ابو یہ لڑکا جھوٹ بول رہا ہے، میں تو اسے جانتی بھی نہیں ہوں، پتہ نہیں کون ہے اور مجھ پر الزام کیوں لگا رہا ہے۔ میرا بھائی اس لڑکے کو بری طرح سے پیٹ رہا تھا۔ وہ بولا، اگر میری بات پر یقین نہیں آتا تو قرآن پاک لے آؤ، میں اس پر ہاتھ رکھ کر قسم کھانے کو تیار ہوں کہ تم ہی نے
مجھے یہاں بلایا تھا۔ میں چیخ پڑی اور بولی اس قدر مت گرو، یہ کلام اللہ کا ہے، اس پر ہاتھ رکھ کر جھوٹ بولو گے تو تمہاری 7 نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ وہ لڑکا مار کھاتا جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا جا رہا تھا کہ بھائی رمیز، میں آپ کی بہن کو بہت مان دوں گا، عزت دوں گا، مجھے آپ چھوڑ دیں۔ پھر وہ بولا اگر آج رات آپ نے کلثوم کا نکاح میرے ساتھ نہیں کیا تو ہم دونوں آپ کو بدنام کر کے رکھ دیں گے۔ ابو نے مجھے خود سے دور دھکیل دیا۔ وہ غصے سے بولے کاش میرے گھر بیٹی کبھی پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، میرے بھائی میرے مخالف ہو چکے تھے، باپ مجھے ایک نظر دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ میرے چوتھے نمبر والا بھائی بولا ابو میں ان کمینوں کو ان کے کیے کی سزا ضرور دوں گا، ان دونوں کو مار مار کے ان کی لاشوں کتوں کو کھلا دوں گا۔ تب میری امی آگے بڑھی، انہوں نے اپنے سر کا دوپٹہ میرے ابو کے قدموں میں رکھ دیا اور کہنے لگی آصف آپ کو اللہ کا واسطہ ہے میری اکلوتی بیٹی کی زندگی بخش دیں، آپ اس کی شادی اس لڑکے سے کر کے اسے یہاں سے رخصت کر دیں۔ میں امی کی بات سن کر سہم گئی۔ میں بولی امی مجھ پر اتنا بڑا ظلم مت کرے، میں اس لڑکے سے شادی نہیں کرنا چاہتی، بلکہ میں تو اس کو جانتی بھی نہیں ہوں۔ عادل بولے یہ تم کیا کہہ رہی ہو کلثوم، تم مجھے اس مشکل وقت میں کیسے اکیلے چھوڑ سکتی ہو، تم اس قدر بے وفا نکلو گی میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ خیر میں جانتا ہوں کہ آج تم بہت مشکل میں مجھے پہچاننے سے انکار کر رہی ہو، مگر پھر جیسے ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تو تم مجھ سے پھر سے رابطہ کرو گی۔ تم نے مجھ سے پہلے ہی کہا تھا کہ تم میرے ساتھ گھر سے بھاگنے کے لیے بھی تیار ہو۔ ابو نے نفرت سے میری جانب دیکھا، میں ان کی آنکھوں میں نفرت دیکھ کر سہم گئی تھی۔ میں زاروں قطار روئے جا رہی تھی، مگر اس مشکل وقت میں سب نے مجھ سے آنکھیں پھیر لی تھیں اور اپنے گھر کی بیٹی کی بات پر یقین کرنے کے بجائے سب نے اس غیر لڑکے کی باتوں پر بھروسہ کیا کیونکہ وہ مرد تھا۔ نہ جانے ہمارے معاشرے میں مرد کی بات کو زیادہ اہمیت کیوں دی جاتی ہے۔ ابو بولے رمیز اسی وقت مولوی کا انتظام کرو اور اس کو نکاح کر کے میرے گھر سے نکال دو۔ میں یہ سب باتیں سن کر تھر تھر کانپ رہی تھی اور ابو کے قدموں میں گر گئی۔ میں بولی ابو آپ بے شک مجھے جان سے مار دیں مگر مجھے اس انجان مرد کے حوالے مت کرے، میں یہ صدمہ برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ میرا بھائی آگے بڑھا اور میرے منہ پر کھینچ کر تھپڑ مارا۔ یہ سب تم اس لڑکے کو گھر پر بلانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، اب لگتا ہے کہ تمہارا اس سے دل بھر گیا ہے، اب کچھ ہی دنوں کے بعد تم کسی اور لڑکے کو رات کی تاریکی میں گھر بلانے لگو گی، ہم تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ تم ہمیں دنیا والوں کے سامنے یوں رسوا کر دو۔ میں تو اپنے بھائی کی باتیں سن کر ہی حیران رہ گئی تھی۔ پھر کیا ہو گیا جس کے متعلق میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میرا نکاح اس عادل نامی لڑکے کے ساتھ کر دیا گیا، مجھے رات کے اندھیرے میں گھر سے نکال دیا گیا تھا۔ میں نے رو رو کر اپنا حال برا کر لیا تھا اور بارہا اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ خیر عادل کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل چکی تھی اور وہ میرا ہاتھ تھام کر مجھے میرے باپ کی حویلی سے لے کر چلا گیا تھا اور ایک 2 کمروں کے چھوٹے سے گھر میں لے گیا تھا۔ اس نے پہلے ہی شادی کی سیج سجائی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے پھولوں والے بیڈ پر بیٹھنے کو کہا، میں نے غصے سے بیڈ سے سارے پھول نوچ کر پھینک دیے تھے۔ میں غصے سے چیختی جا رہی تھی۔ میری یہ حالت دیکھ کر عادل رونے لگا اور پھر میرے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ میں اس کی یہ حرکت دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ بولا مجھے معاف کر دو کلثوم، خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو، میں نے یہ سب بہت بڑی مجبوری میں کیا تھا۔ کلثوم جس دن باجی سعدیہ کا جہیز کا سامان رکھنے آیا تھا اس دن تم پر میری نظر پڑ گئی تھی، تمہیں دیکھ کر میں سب کچھ بھول چکا تھا، ایسا لگا تھا کہ شاید اس دنیا میں کوئی حور اتر آئی ہو۔ کلثوم اس وقت میرے دل نے بڑی شدت سے خواہش کی تھی کہ میں تمہیں حاصل کر لوں گا، میں سیدھے طریقے سے تمہیں کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ میں ہوں تو سعدیہ باجی کا رشتہ دار مگر حیثیت میں ان سے بہت کم ہوں۔ میرے ابو کا میرے بچپن میں ہی انتقال ہو چکا تھا، تب سے میری امی نے سعدیہ باجی کے گھر ایک ملازمہ کی طرح سے زندگی گزاری ہے۔ کلثوم ملازمہ کا بیٹا کیا ہوتا ہے؟ ملازم ہی۔ پھر تمہارے والدین کیسے ایک ملازم کو اپنی بیٹی سونپ سکتے تھے؟ تم جانتی ہو کہ میں ایک چھوٹا سا ہوں، جب سے میری ہر خواہش ہمیشہ رد کی گئی ہے۔ مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے کبھی کسی کھلونے کی فرمائش کی ہو اور امی نے مجھے وہ دلانے میں کامیاب ہوئی ہوں۔ میں نے لوگوں کے بچوں کے ٹوٹے ہوئے کھلونے سے کھیل کر اپنا بچپن گزارا ہے۔ میرے اندر بہت کرب ہے، اب جب تمہیں دیکھا تو لگا کہ تم میرے ہر دکھ کا مداوع کر دو گے۔ میں تمہیں کسی قیمت پر بھی کھونا نہیں چاہتا تھا، اس لیے تمہیں حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا۔ میں جانتا ہوں میرا طریقہ غلط تھا، میں نے غلط طریقے سے تمہیں حاصل کیا، لیکن صحیح طریقے سے میں تم تک تو کیا تمہارے سائے تک بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ کلثوم میری محبت کو قبول کر لو، مجھے یوں مت ٹھکراؤ، تم نے مجھے خود سے دور کر دیا تو میں کہیں کبھی نہیں رہوں گا۔ میں آج تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک تم اس رشتے کو دل سے قبول نہیں کر لیتی میں تمہارے ساتھ دوستوں کی طرح ہی رہوں گا اور تمہاری رضامندی سے ہی ہم ازدواجی زندگی کا آغاز کریں گے۔ میں بولی میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ عادل بے بسی سے مجھے دیکھتا رہا اور پھر اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا جبکہ میں روتی رہ گئی۔ ایک ہی رات میں مجھ سے سب کچھ چھین چکا تھا، میرے والدین، میرے بھائی، میرا گھر، میری عزت۔ میں نے ایسی محبت کا کرنا ہی کیا تھا جس نے مجھے رسوا کر کے رکھ دیا تھا۔ مجھے عادل سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی مگر وہ اپنے وعدے پر قائم رہا، وہ میرے قریب بھی نہیں آیا تھا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے اس 2 کمروں کے مکان میں شہزادیوں کی طرح رکھے گا اور وہ اپنی ہر بات پر قائم تھا۔ اس نے سچ مچ مجھے پھولوں کی طرح رکھا ہوا تھا، وہ میرے آگے پیچھے پھرتا تھا، میرے لیے کھانا اپنے ہاتھوں سے پکاتا تھا کہ یہاں تک کہ وہ میرے کپڑے بھی دھوتا تھا، میرا بے تحاشا خیال رکھتا تھا۔
جبکہ مجھے ہر گزرتے دن کے ساتھ عادل سے نفرت محسوس ہوتی رہتی تھی۔ وہ میرے تمام رشتے چھین چکا تھا مجھ سے۔ میرے سر پر بس ایک ہی دھن سوار تھی کہ میں نے کسی نہ کسی طرح سے اپنے والدین کے سامنے اپنی بے گناہی ثابت کرنی ہے۔ ایک دن عادل کے کہنے پر کلثوم مجھ سے کوئی فرمائش کرو۔ میں بولی تم میرے والدین کے پاس جا کر سارا سچ بتا دو۔ عادل میری طرف دیکھتا رہ گیا، پھر بولا ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا، مگر اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ کلثوم تمہیں یہ بات کیوں نہیں نظر آتی کہ تمہارے گھر والوں کی نظر میں تمہاری حیثیت دو کوڑی کی بھی نہیں تھی، ورنہ وہ کسی بھی راہ چلتے شخص کی بات پر یقین کر کے اپنی بیٹی کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے جس کے ساتھ انہوں نے ساری زندگی گزاری تھی۔ کلثوم اگر میری جگہ تمہاری گھر کا کوئی ملازم بھی تم پر الزام لگاتا ہو تو وہ تمہاری بات پر نہیں بلکہ اس ملازم کی بات پر یقین کرتے، کیونکہ تم ان کی نظر میں کچھ بھی نہیں تھی۔ عادل کی بات نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، سارا ماجرا یوں ہی تھا۔ اب آہستہ آہستہ مجھے بھی محسوس ہونے لگا تھا کہ ان سب میں عادل قصوروار ہے تو بے گناہ میرے گھر والے بھی نہیں ہیں۔ اب مجھے عادل کی اچھائی نظر آنے لگی تھی۔ میرے گھر والوں نے تو مجھے دودھ میں سے مکھی کی طرح سے نکال کر پھینک چکے تھے۔ اب میں عادل کی مرضی تھی اور وہ جیسے چاہتا میرے ساتھ پیش آتا، مگر اس نے مجھے بہت عزت دی۔ اس نے میری طرف میرا اس کی طرف جھکاؤ ہونے لگا اور 3 ماہ کے رشتے کے بعد میں اس کی محبت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ میں نے اظہار محبت کر دیا تھا تو عادل بے انتہا خوش ہو گیا تھا۔ ہماری زندگی کا آغاز ہو چکا تھا۔ ہفتوں میں حاملہ ہو چکی تھی جب مجھے یہ خبر پتہ چلی۔ میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا، کیونکہ اب اس زندگی میں میرا سگا رشتہ آنے والا تھا۔ اب میں ہر وقت خوش رہتی تھی۔ عادل بھی میرا بہت خیال رکھتا تھا، مگر جیسے جیسے ڈیلیوری کی ڈیٹ نزدیک آنے لگی عادل کا رویہ میرے ساتھ بدلنے لگا تھا۔ وہ ہر وقت خاموش رہتا۔ میں نے اس سے وجہ پوچھی تو کہنے لگا میں پریشان ہوں کہ آنے والے بچے کا خرچہ کیسے اٹھاؤں گا۔ میں بولی عادل رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، اس میں پریشان ہونے والی کیا ضرورت ہے؟ مگر عادل دن بہ دن چڑچڑا ہوتا جا رہا تھا۔ میں ہر ممکن کوشش کرتی تھی کہ اس کا دل بہلا سکوں، مگر میں ناکام ہی رہتی تھی۔ پھر ایک دن مجھ پر یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ عادل رزق کی وجہ سے پریشان نہیں، وہ تو یوں ہی مجھ سے بیزار رہنے لگا، کیونکہ اب وہ ہر وقت کسی لڑکی کے ساتھ باتیں کرتا رہتا تھا۔ میں نے ایک رات سن لیا تھا جب سے مجھ سے چوری چھپے ایک لڑکی کے ساتھ اظہار محبت کر رہا تھا۔ مجھے ایسے لگا تھا کہ جیسے کسی نے میرے جسم سے روح کھینچ لی ہو۔ وہ مرد جو میرے قدموں کے نیچے اپنی ہتھیلیاں بچھاتا تھا اب وہ اجنبی بن چکا تھا۔ مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے اپنی زندگی سے نفرت ہونے لگی تھی۔ میں اب ہر وقت اضطراب کا شکار رہتی تھی۔ انہی دنوں میرے یہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا تھا۔ مجھے اپنی بیٹی سے بے تحاشا محبت تھی۔ بھری دنیا میں ایک وہی تو میرا واحد سہارا تھی۔ جو مجھے امید تھی کہ بیٹی کو دیکھ کر عادل کا دل پسیج جائے گا اور وہ راہ راست پر آ جائے گا، مگر میری یہ خام خیالی تھی۔ وہ ہر وقت مجھ سے لڑتا جھگڑتا تھا۔ ایک دن مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے بولا کہ اگر میرے ساتھ یہی سب کچھ کرنا تھا تو میری زندگی تباہ کیوں کی تھی؟ تم نے گھٹیا انسان۔ یہ سب کچھ سن کر عادل نے میرا سر دیوار پر دے مارا۔ خون بہنے لگا تو مجبوراً عادل نے ڈاکٹر کو گھر پر بلا لیا، میری مرہم پٹی کروا دی، مگر یہ زخم ہر گزرتے دن کے ساتھ خراب ہوتا جا رہا تھا۔ میری طبیعت بگڑنے لگی تھی۔ عادل نے میرے لیے میڈیسن لی تھی۔ ڈاکٹر نے زخم خشک کرنے والی دوائی دی تھی جس کے باعث سے میرا دودھ خشک ہو گیا تھا اور اب میری بیٹی ہر وقت بھوک کی شدت سے روتی رہتی تھی۔ مجھ سے اس کا رونا برداشت نہیں ہوتا تھا۔ میں نے عادل کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی کہ میری بیٹی بھوکی مر جائے گی، اس کے لیے دودھ کا انتظام کر دو۔ اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ بولا میری طرف سے تم ماں بیٹی دونوں مر جاؤ، کیونکہ میں تم لوگوں کا خرچہ نہیں برداشت کر سکتا۔ میری بیٹی محض 2 ماہ کی تھی۔ مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوا تو ایک دن گھر سے نکل گئی۔ میڈیکل اسٹور پہ جا کے دودھ والے ڈبے کا تقاضا کیا۔ اس نے ڈبہ دے کر مجھ سے پیسے مانگے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی میں مجبور ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تم مجھے یہ دودھ ادھار دے دو۔ میڈیکل اسٹور والا مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا اور بولا ایک بات ضرور یاد رکھنا، اس دنیا میں کوئی بھی حسین لڑکی کبھی مجبور نہیں ہو سکتی۔ تم یہ دودھ کا ڈبہ لے جاؤ اور میرا موبائل نمبر بھی لے جاؤ، مجھ سے رابطے میں رہنا۔ میں نے وہ نمبر تھام لیا تھا، مگر میرے ہاتھ کب کپا رہے تھے، کیونکہ میری تربیت ہی ایسی نہیں تھی، مگر میں مجبور ہو چکی تھی۔ میں نے گھر جا کر اس میڈیکل اسٹور والے کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا تھا، مگر 2 دن کے بعد جب دودھ کا ڈبہ ختم ہو گیا تو مجھے مجبوراً پھر سے میڈیکل اسٹور جانا پڑا۔ آج میں ذرا تیار ہو کر گئی تھی، کیونکہ میں نے اس سے رابطہ جو نہیں کیا تھا، اگر ایسے ہی چلی جاتی تو وہ شاید مجھے دودھ نہ دیتا۔ اب حالات یہ تھے کہ میں اپنی بیٹی کے لیے دودھ لانے کی خاطر خود تیار ہو کر میڈیکل اسٹور چلی جاتی اور مفت میں دودھ کا ڈبہ لے کر آتی، بدلے میں اسٹور والے سے ساری رات بات کرتی۔ جب میں اس غیر محرم کے ساتھ فون پر بات کر رہی تھی تب عادل بھی گھر پر موجود ہوتا تھا، مگر اس کی غیرت نہیں جاگتی تھی۔ پھر ایک دن بہت ہی عجیب واقعہ پیش آیا۔
जब एक दिन आदिल को पैसों की ज़रूरत पड़ी और वो रात मुझे मेडिकल स्टोर पर छोड़ आया था और दुकानदार को बोला एक रात के लिए मेरी बीवी रख लो और पैसे दे दो। मैं ये बात सुनकर दंग रह गई और टुकर टुकर आदिल को देखने लगी। क्या वो इस कदर भी गिर सकता था? मेडिकल स्टोर वाले ने फ़ौरन से ढेर सारे पैसे मेरे शौहर को दे दिए और मुझे मेडिकल स्टोर के अंदर ले गया। मैं फूट फूट कर रोने लगी, इसके सामने अपनी इज्जत की भीख मांगने लगी। जब वो अचानक से बोला तुम मेरी बहन जैसी हो, मैं तुम्हें कभी भी हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन बस तुम्हें मेरा एक काम कर दो। इसकी बात सुनते ही मैं फ़ौरन राज़ी हो गई, पर जान निकल गई जब इसने मुझे मेडिकल स्टोर में भेजा, जहाँ सामने पड़ी चीज़ को देखकर मैं दंग रह गई थी, इसलिए भागती हुई बाहर निकल आई। मैं बोली ये सब कुछ क्या है? वो बोला कुलसुम मैं जानता हूँ तुम किन हालात से गुजर रही हो। मैं फट पड़ी और बोली मगर कैसे? वो बोला मैं सिंध का ही रहने वाला हूँ, तुम मुझे नहीं जानती मगर मैं तुम्हें बहुत अच्छे से तरीके से जानता हूँ। मैं तुम्हारी हवेली का एक अदना सा मुलाजिम हूँ। एक सुबह हम मुलाजिम सोकर उठे तो पता चला इस हवेली की इकलौती बेटी का इंतकाल हो चुका है। हम सबको बहुत अफसोस हुआ, मगर फिर अजीब व गरीब से वाक़यात रोनुमा होने लगे। कहा गया था कि हम अपनी इकलौती बेटी को हवेली के अहाते में दफन कर चुके हैं। किसी भी मुलाजमा को कुलसुम की मैयत देखने की शक्ल देखनी नहीं दी, इसलिए हम सब मुलाजमों में चमगोइयाँ होने लगी। हम सब शक व शुबात का शिकार थे, मगर कुछ कह नहीं सकते थे क्योंकि हमारी इतनी हिम्मत नहीं थी। यूं ही चंद माह गुजर गए। एक दिन मैं अपनी ड्यूटी के में के दिए अपने क्वार्टर में आया, जब मेरे पीछे ही बड़ी मालकिन आ गई। वो फूट फूट कर रोने लगी। बोली नबील तुम हमारे पुराने मुलाजमों में से हो। मैं इस वक्त अपनी ही औलाद के हाथों बहुत मजबूर हूँ, मुसीबत में फंसी हुई हूँ। मेरी बेटी अपने भाइयों के लालच के हाथों रुस्वा हुई है। मैं बोला मालकिन आप क्या कह रही हैं? तब उन्होंने बताया कि इनके बड़े बेटे रमीज़ ने अपनी बीवी के किसी दूर व्यापार के रिश्तेदार को पैसे देकर इस बात पर मजबूर कर दिया कि वो मेरी बेटी को बदनाम कर दे। मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मेरी बेटी के सगे भाई ने अपनी बहन को बदनाम कर दिया। इसके कमरे में आधी रात के वक्त एक गैर महरम मर्द को बुलाया और फिर हमारे सामने ये तमाशा लगाया। किसने खुद लड़के को बुलाया। मेरे शौहर ने बेटी की मोहब्बत में मजबूर होकर इसकी शादी लड़के से कर दी। नहीं तो हमारे ख़ानदान में ऐसे लड़कियों को मौत की सज़ा दी जाती है जो अपने वालिदैन की इज्जत ख़राब कर देती हैं। मुझे रमीज़ की शादी के बाद पता चला कि ये इसने सब कुछ जायदाद की खातिर किया है। तो मेरी बेटी को जाकर ढूंढो और इसके पास ही रहना, इसकी हर तरह से मुमकिन मदद करना। मैंने इसी दिन काम छोड़ दिया और तुम्हारी तलाश में निकल आया। जब मुझे पता चला तो मैंने यहाँ मेडिकल स्टोर पर मुलाजमत कर ली थी। मैं तुम्हारे सारे हालात से वाकिफ़ था। मालकिन मुसलसल ख़त भेजती हैं और तुम्हारा हाल चाल पूछती हैं। मालकिन मैंने कभी फ़ोन पर बात तो तुमसे नहीं की थी। दूध के बदले में जो लड़का तुम्हारे साथ बात करता था, इसका नंबर मुझे मालकिन ने दिया था। तुम मेरी छोटी बहनों की तरह हो। मैंने मेडिकल के स्टोर के बदले अपनी अम्मी की तस्वीर देख ली थी। मैंने इससे कहा कि तुम मुझे मेरी अम्मी का नंबर दे दो। इसने नंबर दे दिया तो मैंने अपनी अम्मी को फ़ोन कर दिया। मैं रोती हुई बोली अम्मी आपको मेरी बेगुनाही का पता चल गया है तो आपने मेरे लिए क्यों कुछ नहीं किया? अम्मी बोली मुझे बहुत डर था कि लालच में तुम्हारे भाई तुम्हें मार ही ना दें, इसलिए मैंने कहा कि चलो जहाँ भी है मेरी बेटी ठीक तो है ना। मैं बोली अम्मी अब्बू को मेरी बेगुनाही का पता है। अम्मी ने इनकार कर दिया। फिर वो कहने लगी मैं तुम्हारे वालिद को लेकर आऊँगी। तो मैंने हामी भर ली। सुबह हुई तो मैं अपने घर वापस चली गई। मेरी बेटी मुझे देख कर रोने लगी। मुझे भी बहुत रोना आ रहा था, मगर इस बात का आसरा था कि चलो मेरे वालिदैन मेरे पास आ जाएंगे। शाम तक अम्मी अब्बू आ चुके थे। अब्बू को देखकर आदिल थर-थर कांपने लगा। अब्बू ने इसके सामने पैसे रख दिए और बोले रमीज़ मुझे सारी हकीकत बता दो। आदिल कहने लगा सच तो यह है कि कुलसुम को तो तुम जानती भी नहीं थी। मैंने रमीज़ के कहने में आकर इस पर बहतान लगाया था। जब तक रमीज़ मुझे पैसे देता रहा मैं इसका ख्याल रखता था। जब इसने पैसे देना बंद कर दिया तो मेरी दिलचस्पी भी कुलसुम से ख़त्म हो गई थी। अब्बू की आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगे मैं अपनी बेटी को लेकर जाना चाहता हूँ, इसको तलाक दे दो। आदिल बोला मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मुझे अपनी बेटी भी नहीं चाहिए। आदिल ने मुझे तलाक दे दी तो अब्बू मुझे वापस हवेली में लेकर आ गए। वहाँ सब सख्ते में रह गए थे। सबसे बुरा हाल तो रमीज़ का था। अब्बू ने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम लगवा दी थी और अपने बेटे को आग कर दिया था। मैंने अब्बू को मना किया और बोली अब्बू ये बेटे आपके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, इनको मेरी खातिर घर से मत निकालें। आखिर को उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। अब मैं अपने वालिदैन के घर बहुत खुश हूँ। मेरा वो कज़न जो फ़ोन पर मेडिकल स्टोर वाला बनकर मुझसे बातें करता था, एक दो बार मुझसे मिलने आया। फिर जब मेरी इद्दत पूरी हो गई तो मेरी शादी इससे कर दी गई थी। इसके वालिदैन फ़ौत हो चुके थे, इसलिए वो घर दामाद बन गया। मेरा शौहर एक बहुत ही अच्छा इंसान है, इसने मुझे बहुत इज़्ज़त दी, मान दिया। वो मेरी बेटी से भी बहुत प्यार करता है और जो प्यार इसके सगे बाप ने भी इसको नहीं दिया। खैर अब मेरी ज़िंदगी एक डगर पर आ गई थी और मेरे भाइयों को इनके किए की सज़ा मिल चुकी थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब